بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 6، کیا حال ہیں بچوں آپ کے؟ آپ لوگ کی کاپیز نہیں آ رہی ہیں، خاص کر بوائز کی۔ بوائز میں صرف مجھے تیرتیں کاپی چیک کرائیے، میں نے آپ کو گروپ پہ بھی یہ وائس نوٹ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا سا اپنی کاپی ذرا سا نہیں بلکہ مکمل کر کے کاپیز بھیجیے منڈے کو۔ اس کے بعد پھر لیٹ ورک لکھا جائے گا اور وداؤٹ چیکنگ کے لیٹ ورک لکھوں گی میں، صحیح؟ اچھا، اب ایسا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو مختصر جواب کے سوالات اور الفاظ معنی کروائے تھے۔ آج ہم تفصیلی جواب کے سوالات کریں گے۔ کتاب نکال لیجئے، کتاب کا پیج نمبر 137 137، ٹھیک ہے؟ اس کے جو ہم کچھ سوالات رہ گئے ہیں وہ ہم کریں گے آج آپ کے ساتھ، صحیح؟ تو سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ اچھا، اس میں کیا کرنا ہے ہمیں پہلے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد آپ کام کا آغاز کریے گا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے خیال میں عالم اسلام مسلم امہ، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو کن مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے؟ جو پوری امت مسلمہ ہے، پوری دنیا کی، ان کو جو مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ اپنے ساتھی سے، ظاہر فزیکل کلاس تو نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ خود سے جو آپ کو پتہ ہے، جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، ابھی جو ہے فلسطین پر جیسے اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے، مذہبی معاملات ہیں، تو یہ مسائل جو دو چار ہیں مسلمانوں کو، کشمیر کا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے لبنان، شام، ہر جگہ، یعنی کہ دنیا کے ان ملکوں میں جہاں جہاں مسلمانوں کو مسائل کا شکار ہے مسلمان، وہ آپ نے کم از کم 5 مسائل لکھنے ہیں۔ تو اب چونکہ فزیکل کلاس نہیں ہے، آپ کے کلاس فیلوز تو نہیں ہیں، تو آپ گھر میں اپنے بہن بھائی سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ باقاعدہ بیٹھیں، اس پر ایک میٹنگ کریں، اپنے پیرنٹس سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے، ٹھیک ہے؟ فیملی ٹائم میں آپ اس کو ڈسکس کریں اور پھر اس کو آپ ایک کاپی پر لکھتے جائیے، تحریر کر لیجیے ایک پیج پر کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور پھر کمپیوٹر پیج پر آپ اس کو لکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم 2 پر آتے ہیں۔ اچھا، اب جو مسائل آپ لکھیں گے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لکھے مسائل کے ممکنہ حل بھی تبادلہ خیال کر کے تجویز لکھیے۔ اب سپوز کریں آپ نے ایک مسئلہ ڈسکس کر لیا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مختلف جو ہیں، ہم اسرائیل کا آپ دے سکتے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، کشمیر میں انڈیا ظلم کر رہا ہے، تو اس طرح سے آپ نے 2-3 مسئلے لکھے اور پھر اس مسئلے کا ہمیں حل تجویز کرنا ہے۔ اب ہم حل کیسے تجویز کریں گے؟ اپنے والدین سے ڈسکس کریں گے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے، اپنے بہن بھائی ڈسکس کر سکتے ہیں، آپ کسی سے واٹس ایپ کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فزیکل کلاس نہیں ہو رہی لیکن آپ کا جو ہے سماجی رابطہ تو بہرحال موبائل کے تھرو سے ہے نا، واٹس ایپ کے ذریعے ہے، سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر آپ ڈسکس کر کے اس کی تجویز جو بھی ہے وہ تحریر کر لیجئے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے بچوں 2 کا، ٹھیک ہے؟ 2 بھی میں نے سمجھا دیا۔ اچھا، اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ پروجیکٹ بیس ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو ایکٹیویٹی بیس پہ کرنا ہے۔ ایکٹیویٹی بیس سے میری مراد سرگرمی، یعنی کہ آپ کمپیوٹر پیج پہ یہ کریں گے، اور اس سلسلے میں تصاویر مل رہی ہیں آپ کو، جیسے کشمیر کی تصاویر ہیں، ابھی موجودہ فلسطین کے مسلمانوں کی تصاویر ہیں جن پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وہ تصاویر اگر آپ خود مطلب ڈائیگرام بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرنٹ آؤٹ نکلوا سکتے ہیں کمپیوٹر پہ، تو وہ نکلوا کر اس پہ کلرنگ کر کے اس کو اچھا بنا کے، یعنی کہ ایسا بنائیں کہ اس کو دیکھنے سے جو ہے ان کی صورتحال صحیح طور پر واضح ہو، جیسے آپ نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، اس طریقے سے ان کو ایک کارڈ شیٹ پر آپ بنائیے۔ تو یہ پھر آپ جیسے اسکول کھلیں گے، فزیکل کلاسز جب ہماری ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پروجیکٹ کو، آپ کے کارڈ شیٹ کو ڈسپلے کیا جائے گا، صحیح؟ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسمبلی تو ظاہر ہے جب سوشل جو ہے وہ سماجی دوری کے لحاظ سے، SOPs کے لحاظ سے
جو ہے سارے اسمبلی نہیں ہو رہی ہے، تو ایونٹ نہیں ہو رہے ہیں، مگر ہم کلاس میں اپنے گروپ کے لحاظ سے جب گرلز گروپ آ رہا ہے تو گرلز، اور جب بوائز گروپ آ رہا ہے تو بوائز جو ہیں اس طریقے سے اپنے کارڈ شیٹ پر اپنے پروجیکٹ بنا کر اپنے کلاس کے بورڈ پر لگا سکتے ہیں، گیلری میں لگا سکتے ہیں ہم، تاکہ آنے جانے والے لوگ اس کو دیکھیں، کلاس کے دوسری کلاس کے بچے دیکھیں، ٹیچرز دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو سب بہت اچھا سا آپ بنا سکتے ہیں، پھر میں اس پر آپ کو نمبر بھی دیے جائیں گے، صحیح ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے آپ نے جو 3 ہیں وہ چھوڑ دینا ہے، چونکہ تشریح والا کام ہے، تشریح کا نہیں کروا رہی میں آپ کو، صحیح؟ اچھا، 2 ہم نے کر لیا، 1 ہم نے بتا دیا آپ کو، سمجھا دیا، اس کی وضاحت کر دی میں نے۔ اچھا، اب پھر الفاظ معنی والا ہے تو بہت ہی آسان ہے، معنی تو دیے ہوئے ہیں، اس کو آپ نے یاد کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ الفاظ دیے جو معنی لکھے ہوئے ہیں صفحہ نمبر 137 پر جو اسٹار بنا ہوا ہے، اس کو آپ نے الفاظ کے معنوں کو یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیج آپ کا پورا جو مشقی کام تھا میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ، تفصیلی جواب کے سوالات، اس میں کوئی سوال جواب کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ ایکٹیویٹی بیس ہے، پروجیکٹ بیس ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو گھر پر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نیٹ ہے، گوگل پہ جا کر آپ جو تصاویر جو ہیں وہ لے سکتے ہیں مسلمانوں کی، جہاں جہاں مسلمانوں کو مسائل ہیں، جہاں جہاں ظلم ستم ہو رہا ہے، یا اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اور بھی مسائل ہیں تو اس کو بھی آپ مساجد کا مسئلہ ہے، مذہبی ہے، زیادہ تر مذہبی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ اس کو کر کے مجھے چارٹ پہ کارڈ شیٹ پر بنا کر جب آپ اسکول آئیں گے تو لے کر آئیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، یہ تو تھی مشقی سوالات کی جو ہے سارا کچھ میں نے سمجھا دیا آپ کو۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو ایک یہ بھی بتانا چاہوں کہ جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد، یعنی کہ 1 ہفتہ ہم تھوڑا سا آپ کو گیپ دیں گے کہ اس میں آپ اپنا کام دیکھ لیں، جو بھی مسنگ ورک ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اس دوران ٹیچرز ٹیسٹ بھی لیں گے، اس دوران ٹیچرز جو ہیں وہ ریویژن بھی کروائیں گے، آپ کا ریویژن ٹیسٹ اسٹارٹ ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جون کے ہی مہینے میں آپ کے اینول ایگزام ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسکول بہت ممکن ہے کہ جلد از جلد کھلیں گے، جیسا کہ حکومت نے اناؤنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کیا دوبارہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، دوبارہ کیا اجلاس ہوتا ہے، پھر اس کے لحاظ سے ہم چلیں گے۔ ابھی جو اجلاس ہوا تھا، ابھی جو کہا گیا کہ اسکول جو ہیں جن علاقوں میں، جن ڈسٹرکٹ میں جو ہیں وہ کیسز جو ہیں وہ کم ہیں، 5% سے بھی کم، تو وہ کھول دیے جائیں گے اسکول۔ تو اب میں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو آپ تیار رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو بتانے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ سب کچھ تیار رکھیں، کاپیز، بیگ، ٹھیک ہے؟ جو کسی وجہ سے عید کی سرگرمیوں میں، رمضان میں آپ نے ادھر ادھر رکھ دیے ہیں چیزیں، ان کو سب کو صحیح کر لیجئے، یونیفارم صحیح کر لیجئے، ہے نا؟ کیونکہ اب اسکول کھلنے والے ہیں اور پھر ایگزام ہونے والے ہیں، اینول پیپر آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے، سالانہ امتحان شروع ہو جائیں گے، اس کی آپ کو تیاری کرنی ہے۔ اور پھر ریویژن جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا، ریویژن ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے، اور ریویژن ویسے بھی ہوگا، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو وہ بھی آپ فزیکل کلاس میں سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ آن لائن کلاس میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ کے وائس نوٹ دے کر گروپ پر، تو آپ کی جو ہے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دیکھ لوں گی اور آپ کو وہ چیز فراہم کر دی جائے گی، صحیح ہے؟ تو یہ ساری چیزوں کو دیکھیں آپ، اور پھر انشاءاللہ اگلا جو میرا لیکچر ہوگا وہ اردو قواعد کا ہمارا یونٹ ہوگا، کیونکہ ہمارا سلیبس جو ہے اینول ٹرم کا سلیبس، جو 4 چیپٹر میں نے آپ کو دیے تھے، سلیبس لکھوایا تھا کاپی پر، وہ مکمل ہو گیا ہے۔ 2 منظومات میں ہم نے 2 نظمیں کی، اسباق میں ہم نے 2 سبق پڑھے، پھر قواعد ہے، اس میں سے ہم نے 1-2 ٹاپک قواعد کے بھی کر لیے ہیں، مضمون ہے، خط ہے، کلمہ محمل ہم نے کر لیا ہے، اس میں نقرہ کی اقسام ہم نے کر لی ہیں، اور جو چیزیں اب رہتی ہیں اس کو بھی ہم کر لیں گے۔ اس طرح سلیبس تقریباً آپ کا مکمل ہونے کو ہے، 1-2 لیکچر میں انشاءاللہ آن لائن ہی سلیبس آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور پھر میں ریویژن اسٹارٹ کروں گی، ریویژن کا آغاز کیا جائے گا باقاعدہ طور پر،
ٹھیک ہے بچوں، تو اسے سمجھ لیجیے اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔